جب دل بہت تھک جائے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے قاصر ہے، تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اسے بتایا کریں کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جو مجھے تیرے سوا سمجھتا ہو۔ میں جانتی ہوں کہ ہر چیز پر صبر نہیں آتا اور ہر نقصان صبر کرنے والا بھی نہیں ہوتا، مگر وہ جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ جانتا ہے اس تکلیف کو جس سے تم اکیلے لڑ رہے ہو۔ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، سو صبر کرو، اتنا صبر کرو کہ تمہاری روح تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جائے، اور اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ مجھے لفظ مایوسی شروع سے ہی بے معنی لگتا ہے۔ مایوس اور کس سے ہونا؟ اس سے جس کے پاس دو جہان کا اختیار ہے، جو پتھر میں بھی کیڑوں کو رزق دیتا ہے، جو لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں، چاند، سورج اور ستاروں کا مالک ہے، جو عطا کرنے پر آئے تو پورا جہان قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی اشارے پر مٹا دی جائے گی۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑا رحمان ہے اور بڑا ہی رحیم ہے، اس کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ اس کو سمجھو گے تو جانو گے کہ بس ایک وہی ہے جو زندگی کی ہر موڑ پر ساتھ رہتا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر باری ہے کہ وہ جب معجزے کرنے پر آتا ہے تب ساری کائنات کن فیکون کی تسبیح کرتی ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جس کو میں سرگوشی میں بھی پکاروں تو وہ میری ہر پکار سن لیتا ہے، اور پھر میرے سارے دکھ درد دور کر کے فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، میں ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہوں، میں انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی کوئی ہے جو مجھے صرف مجھ سے محبت کرتا ہے کہ وہ میری ہر پکار سنتا ہے اور ہر پل میرے ساتھ رہتا ہے، اور وہ میرا رب ہے، ہاں وہی میرا رب ہے۔ جب انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے تو مایوسی کی بجائے اس کا ایمان اس بات پر پختہ اور کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم ہمارا خالق و مالک ہے، وہ کسی حال میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیجیے جو تجھ پر کامل یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی ہر مشکل، تکلیف اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں۔ اکثر انسان کا دل لاحاصل چیزوں اور نامکمل خواہشات کے لیے بڑا مضطرب سا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ تڑپ اور یہ خیال اسے تہجد تک لے جاتا ہے، مگر اسے اپنی دعا کی قبولیت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ تو سنو، وہ خالق وہ اپنی مخلوق کی نس نس سے واقف ہے اور اس کے دل سے گزرتے ہر خیال سے بخوبی واقف ہے، اور ہر مخلوق کا نوشۂ تقدیر لکھ دینا تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں ہم ان سے بخوبی واقف ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت میں ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کرتے، اور وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ تم کو غیب کی باتیں بتا دے۔ لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست اجر کے مستحق ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو، جب تم زندگی کی بے شمار تکالیف اور اذیتوں سے گزر رہے ہوتے ہو تو اکثر بھول بھلائیاں تمہیں در بدر کر دیتی ہیں، اور نتیجہ بے قراری اور بے اطمینانی تم پر رہنے لگتی ہے،
اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے حواس سے پوشیدہ چیزوں کی حقیقتیں تم پر کھول کر صداقت کی وہ روشن راہیں تمہیں دکھاتا ہے جو تمہیں منزل تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی اور ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے ساتھ طریقے بتاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آج تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کر رہا ہے تو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے پورا ہونے کے بہترین وسیلے بنا چکا ہے، اور قبولیت کے یہ ذریعے صرف اس کے ایک کن پر رکے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو جب اسے تمہارا یوں تڑپ کر مانگنا اور یقین کو قائم رکھتے ہوئے انتظار کے سجدوں میں اسے منانا پسند آ جاتا ہے تو غرض کوئی بھی ہو وہ عطائیں بڑی کمال کی کرتا ہے جو نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار کر رکھ دیتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ صبر کرنا کس سے کہتے ہیں؟ جواب ملا کہ جب تمہاری آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب اور کن وقتوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وقت بدل دیتا ہے، وہ وقت بدلنے پر قادر ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ کسی کو اتنا نہیں آزماتا کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جائے، اور صبر کرنے والوں کو تو میٹھا پھل ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ایک مشکل کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، مال جان اور اولاد اور پھلوں کی کمی سے، مگر خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، وہ واقعی میں صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا کیا کرتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور صبر کرنے والوں کو تو اللہ بہت عزیز رکھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں سے کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں خوش ہو جاؤ، ان قریب تمہیں ایسی جزا عطا کی جائے گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھیے کہ جو تکلیف ہمیں اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے نا، وہ اللہ ہی نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، تو پھر جو چیز اللہ نے نصیب میں لکھ دی ہے اس پر رونا کیسا؟ تو اپنا دل بڑا کیجئے اور اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں صرف وہ تکلیف ہی پہنچتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے اور وہی ہمارا مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کو ان قریب آپ کے صبر پر وہ صلے عطا کرے گا کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اگر آج تمہاری نگاہیں ان نشانیوں کی تلاش میں ہیں کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کے بدترین حالات اب بہت جلد بہترین حالات میں بدلنے والے ہیں، اور ان قریب اللہ تمہاری زندگی کی تمام مشکلات اپنی مدد اور رحمت کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے، تو یاد رکھنا جب اللہ تمہاری زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو یہ دو اشارے بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے، جس میں پہلا اور حقیقی اشارہ ایک روایت میں ثابت ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہتے تھے
کہ حضور بسا اوقات ہمیں اپنے دل میں ایسی باتیں محسوس ہوتی ہیں کہ زبان پر لانے سے ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، کہ ایسے وسوسوں سے ہمارے دل میں اتر جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی حضور۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرے گا، لیکن تمہیں ہر دفعہ یہ احساس ہو جانا کہ یہ بات اتنی بری ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، بنسبت اس کے کہ میں اس بات کو زبان پر لاؤں، تو یہ واضح ثبوت ہے کہ تمہارا ایمان موجود ہے۔ آپ نے انہیں بہترین وقت کی تسلی دی اور اطمینان دیا۔ یاد رکھو، تمہارا رب جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہارے حالات جانچیں گے تاکہ پتہ چلے کہ تم میں مجاہد اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جانتے ہو تمہاری بد نصیبی کی تاریکی چھٹ کر خوش نصیبی میں کب بدلتی ہے، تو یاد رکھو کہ تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے شان رحیمی سے کسی کا دل پھیر دے اور اس کے دل میں تمہارے لیے محبت اور شفقت کے جذبات بھر دے، چاہے اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت اور بے انتہا بے دردی پیدا کر دے۔ اللہ اس کا دل بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کی خوشی کن چیزوں میں شامل ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر تمہیں پورا اعتماد ہوتا ہے کہ اگر مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور اگر فلاں چیز اور فلاں کامیابی نہ ملی تو میں برباد ہو جاؤں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کی خوشی اور اس کی خوشی کے آنسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں۔ تم بس اپنے رب پر اس پھول کی طرح بھروسہ رکھو جو کہ راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتا ہے اور ایک چھوٹے سے بیج کو ایک دن خوبصورت اور توانا درخت میں بدل دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس خالق کے اختیار میں تمہاری خوشی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ کب اور کہاں پھل پھول سکتی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے عطا کرے اور وسیع نظر عطا کرے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی کامیاب کر دے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ پیش کر دے۔ یاد رکھو کہ ماضی کے پچھتاوے محض ایک ڈسٹریکشن ہے، اور اس کو ہر وقت سوچتے رہنے سے تم کبھی بھی اپنا آج بہتر نہیں کر پاؤ گے۔ جانتے ہو جب انسان اپنے کمفرٹ کو خیر آباد کہتا ہے نا، تو وہ کامیاب زندگی کی طرف ایک قدم بڑھا دیتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بھی بدل جاتا ہے اور نفس سمیت ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ ہم اکثر رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں اکیلا ہوں، اے میرے اللہ تو میری کیوں نہیں سنتا، میں اور کتنا انتظار کروں، آخر تیری مدد کب تک آئے گی؟ یا اللہ مجھے اتنا درد کیوں ہے، میری یہ تکلیفیں کم کیوں نہیں ہوتی؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ تو خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مایوس مت ہوں، بے شک میں تمہارے پاس ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، اور جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار عنقریب تمہیں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
سنو، اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے۔ اور پھر میرا اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب میرے سوا کوئی نہیں پھر تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ انسان تو اتنا بے بس ہے کہ وہ انسانوں سے ہی گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا میری بات سنو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کیا کرو، کیونکہ اس سے بات کرنا بہت آسان ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دو۔ جتنی دیر کرنی ہے نا اتنی دیر اس سے باتیں کرو، کیونکہ اللہ تو خود فرماتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میرے سامنے جولی پھیلاؤ میں تمہیں نواز دوں گا۔ وہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، بس ہم ہی اسے پکارتے نہیں۔ ہمیں جلدی ہی اتنی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں راتوں رات ہی عطا کر دیا جائے، لیکن اللہ سے محبت تو وقت مانگتی ہے نا۔ بس تم 2 رکعت نفل پڑھ کر، کبھی تسبیح پڑھ کر، اللہ کو اس کی ذات و صفات کا واسطہ دے کر اس سے مانگ کر تو دیکھو، دیکھنا وہ سب کچھ تمہیں عطا کرے گا جو تمہیں آج ناممکن نظر آ رہا ہے۔ جب آپ تڑپ کر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں نا اور پریشان ہو کر اس سے عرضیں اور فریادیں کرتے ہیں نا اور اس سے کہتے ہیں نا میرے اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اے میرے رب میں بری طرح ان آرزوؤں میں پھنس چکا ہوں، تو اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تو وہ سب عطا کر سکتا ہے۔ اس کے ایک کن کے اشارے پر یہ دنیا چل سکتی ہے اور رک بھی سکتی ہے، تو کیا لوگوں کے دلوں کو پھیرنا اس رب کی ذات کے لیے ناممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان چلاتا ہے۔ تو اپنے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے رو کر مانگو کہ یا اللہ فلاں چیز مجھے عطا کر دے، کہ یا اللہ فلاں شخص مجھے دے دے، یا اس شخص کا دل میرے لیے بدل دے۔ یقین کریں معجزے ہو جاتے ہیں۔ تہجد پڑھا کریں اور تہجد میں مانگا کریں دعائیں۔ میری یہ خود کی آزمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب میں نے تہجد میں اللہ سے وہ مانگنا شروع کیا جو کہ ایک ناممکن چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی ممکن کر کے دکھائی۔ تو آپ سب بھی اللہ پر کامل یقین رکھ کے تہجد پڑھنا شروع کریں، اس سے مانگنا شروع کریں، وہ ان قریب آپ کی تمام چاہتے قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔